اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے رشین فارملزم، واٹ از رشین فارملزم، اور اس کو ہم ٹیکسٹ کے اوپر کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کے نوٹس بھی اویلیبل ہیں، وہ میں نے ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دیا ہے، وہاں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ رشین فارملزم جو ہے یہ 1910 میں سٹارٹ ہوئی اور 1930 میں اس کا اینڈ ہوا۔ یہ فارملزم جو ہے سب سے پہلے رشیا کے اندر جو ہے یہ استعمال کی گئی رشین رائٹرز کی جانب سے، اس لیے اس کو رشین فارملزم کہا جاتا ہے۔ اس میں دو گروپس تھے، ایک تھا رومن جیکبسن کا اور دوسرا گروپ تھا وکٹر شکلوسکی کا۔ ان دو گروپس نے جو ہے اس تھیوری کو پیش کیا اور انہوں نے جو ہے اپنی رائٹنگ کے اندر اس تھیوری کو ڈسکس کیا۔ واٹ از رشین فارملزم؟ تو فارملزم کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ فارم آف ٹیکسٹ، انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے فارم آف ٹیکسٹ کے اوپر، کہ اگر آپ نے کسی بھی ٹیکسٹ کو انالائز کرنا ہے تو آپ نے اس کا سوشل بیک گراؤنڈ نہیں دیکھنا، اس کے آتھر کو نہیں دیکھنا، آپ نے اس کی ہسٹری کو نہیں دیکھنا، آپ نے اونلی جس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے وہ اونلی ٹیکسٹ ہی ہے۔ آپ نے اس کی فارمیشن دیکھنی ہے اور اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا بیک گراؤنڈ سائیکالوجیکل ہے یا پھر سوشل ہے یا پھر ہسٹوریکل ہے تو ان کو آپ نے ڈسکس نہیں کرنا اگر آپ کسی بھی لٹریری ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو نگیٹ کیا ہے فارملزم نے۔ اگر آپ نے اونلی ٹیکسٹ کے اوپر ہی فوکس کرنا ہے تو ان میں کون کون سی چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اونلی فارم کو دیکھیں گے، اگر آپ اونلی ٹیکسٹ کو دیکھیں گے تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ جو رائٹر ہے اس نے ورڈز کی جو چوائس ہے کس طرح کی ہے، اس کا سٹائل جو ہے وہ کس طرح کا ہے، اس نے ورڈز کی ارینجمنٹ کس طرح سے کی ہے، کس طرح سے اس نے فگر آف سپیچ کو یوز کیا ہے اور کس طرح اس نے سمبلز کو یوز کیا ہے اپنی رائٹنگ کے اندر۔ تو ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کا سٹائل دیکھنا ہے، اس میں رائم اینڈ ریدم کو دیکھنا ہے، میٹر کو دیکھنا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر جب آپ کسی بھی لٹریری ورک کو یا پیس آف ٹیکسٹ کو جب آپ انالائز کریں گے یا کرٹیسائز کریں گے تو یہ اکارڈنگ ٹو رشین فارملزم ہوگا۔ شکلوسکی نے اپنے ایک ایسے آرٹ ایز اے ٹیکنیک میں ایک اور چیز انٹروڈیوس کرائی ہے جسے ڈی فیملیرائزیشن کہا جاتا ہے۔ تو اس نے ہی پہلے یہ کنسیپٹ دیا ہے ڈی فیملیرائزیشن کا۔ ڈی فیملیرائزیشن ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی رائٹر عام سی چیز کو یا عام سے آئیڈیاز کو، عام سے ورڈز کو خاص بنا کر پیش کرتا ہے اور ریڈرز کے لیے، آڈینس کے لیے وہ چیز بہت ہی خوبصورت اور اچھی بن جاتی ہے جب وہ اس کو ریڈ کرتے ہیں، تو اس چیز کو ڈی فیملیرائزیشن کہا ہے شکلوسکی نے۔ پھر رشین فارملسٹ نے ایک اور چیز بھی انٹروڈیوس کرائی ہے جسے لٹریری نیس کہا جاتا ہے۔ لٹریری نیس کیا ہے؟ لٹریری نیس ایک ڈیوائس ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہے وہ لٹریری ہے یا نہیں ہے۔ تو لٹریری نیس سے ہی آپ اس کو جو ہے ڈسٹنگش کرتے ہیں کسی بھی ورک کو کہ ویدر اٹ بلانگس ٹو لٹریچر اور ناٹ۔ فار ایگزامپل اس کے اندر رائم ہے، ردم ہے، پراپر بگننگ مڈل اور اینڈ ہے اس میں یا نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو چیک کرتے ہیں تو اس چیز کو لٹریری نیس کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل دوسری جو بکس ہوتی ہیں لٹریچر کے علاوہ، سوشالوجی ہے یا پھر فزکس ہے یا سائنس ہے، ان بکس کا دوسری جو ناولز کی اور ڈرامہ کی، پوئٹری کی بکس ہے، ان میں کیا ڈفرینس ہے، جب اس چیز کو ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے تو اس چیز کو کہا جاتا ہے لٹریری نیس۔ اب اگر ہم کسی بھی پیس آف ٹیکسٹ کے اوپر رشین فارملزم جو ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں تو کس طرح سے اس کا رزلٹ جو ہے وہ آتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی ٹیکسٹ کو آن پیج اونلی ڈسکس کرتے ہیں، اس کی ہسٹری کو نہیں دیکھتے، اس کی سوشل ویلیوز کو نہیں دیکھتے، باقی چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے، آتھر کو نہیں دیکھتے، تو تب ہم کس طرح سے اس کو ڈسکس کریں گے؟ جب ہم کسی بھی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں یا کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈ کی فارمیشن کس طرح سے ہے، سینٹینس کی فارمیشن کس طرح سے ہے، رائٹر کا سٹائل ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رائٹر نے کون سے فگر آف سپیچ کو یوز کیا ہوا ہے، کون سے سمبلز کو یوز کیا ہوا ہے، اس نے کس طرح سے سٹوری کی یا پھر ناول کی یا کسی پوئم
کی ہے, اس نے بگننگ کی ہے, کس طرح سے اس کا مڈل ہے, کس طرح سے اس کا اینڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو رشین فارملزم. دیکھیں, ہم کسی بھی ٹیکسٹ کو دو طرح سے انالائز یا کرٹیسائز کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کی ورڈنگ کے لحاظ سے, جس کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں رشین فارملزم. دوسرا ہوتا ہے کنٹیکسچول لحاظ سے, جو کہ دوسری اپروچ ہے, جس میں آپ ہسٹری بھی دیکھتے ہیں, آپ آتھر کی بایوگرافی بھی دیکھتے ہیں, آپ سوشل ایونٹس بھی دیکھتے ہیں, آپ سوشل ویلیوز بھی دیکھتے ہیں, آپ سائیکالوجیکل چیزیں بھی دیکھتے ہیں. تو یہاں پر جو چیز بتائی گئی ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ نے نہیں دیکھنا, آپ نے اونلی دیکھنا ہے ورڈس کو, آپ نے ٹیکسٹ کی فارم کو دیکھنا ہے. کیا اس کو پڑھ کر جو ہے ایستھیٹک پلیئر جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں. کسی بھی ورک میں جب کوئی اس کی آڈینس یا ریڈر جو ہوتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو ان کو کیا پلیئر ملتا ہے, کیا جو ہے اپنے ورک کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے جو رائٹر ہے یا آتھر ہے اس نے کون سے فگر آف سپیچ یوز کیے ہیں, کون سے سمبلز یوز کیے ہیں. تو اس طرح سے آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو جب آپ انالائز یا کرٹیسائز کریں گے تو اس چیز کو کہا جائے گا رشین فارملزم تھیوری.